أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والعصمة الفاطمية والسولة الحيدرية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاسمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والحيبة العسكري والغيبة الإله القائم بأمر الله بلندتر صلوات. شہزادی کونین بنت رسول ثقلین زوجہ فاتح بدر حنین ملکہ دارین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مختلف طریقوں سے جانشین رسول امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا دفاع کیا ہے۔ صلی علی محمد کہ جیسے کہ کل بتایا گیا تھا کہ ولایت کا اور دفاع کا مطلب کیا ہے، آج انشاءاللہ کہ وہ بی بی کے اقوال بیان کرنے کی کوشش کروں گی اپنی زبان سے، حتیٰ کہ کلمات بی بی کے ہیں، لیکن بی بی نے اس پیغام ولایت کو پہنچانے کے لیے مولا علی علیہ السلام کا تعارف کرایا اس زمانے کے لوگوں کو۔ کیا اس زمانے کے لوگ مولا علی سے واقف نہیں تھے؟ واقف تھے، فضائلوں سے بھی واقف تھے، لیکن تب بھی بی بی نے مولا کی وہ خصوصیات، مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے ہیں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگوں کے احساسات ہیں، جذبات ہیں، ان کو ابھارا جائے۔ کسی بھی جنگ میں جب کسی حریف کو چاہا جاتا ہے کہ وہ قیام کرے، وہ اٹھے، دشمن کے سامنے کھڑا ہو، تو رقص پڑھے جاتے ہیں، ان کو تشویق دی جاتی ہے کچھ شعر و اشعار سے اور ایسی چیزوں سے ان کو فضائل بتائے جاتے ہیں۔ تو بی بی کا بھی یہی کام تھا کہ اس وقت وہ احساسات بیدار کرنا چاہتی تھی، قیام کے لیے متحرک کرنا چاہتی تھی اس وقت کی عوام کو، کیونکہ اس وقت کی عوام ایک ایسے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی کہ جس کو نکالنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ وہ ایسے بھنور میں پھنسے ہوئے تھے، اور اس وقت آپ چاہتی تھی کہ میرے بابا کی امت، رسول کی امت اس بھنور سے نکل سکے۔ لوگوں کو جو خطا تھے، جو اشتباہات تھے، ان سے نکالنے کے لیے مختلف مقامات پر مولا علی علیہ السلام ولایت اور اسلام کے حوالے سے مسلسل خطبات دیے گئے ہیں۔ جناب فاطمۃ الزہرا صدیقہ طاہرہ نے کیا کیا بولا ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا کی ایک حدیث ہے کہ امام کی مثال کعبے کی مثال ہوتی ہے۔ لوگ کعبے کے طواف کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، کعبہ خود چل کے اس کی طرف نہیں جاتا۔ اب یہ بی بی نے حدیث کس موقع پر کہی تھی؟ ایک شخص تھا کہ جس نے بی بی کو اعتراض کیا تھا کہ جب آپ اتنا کہہ رہی ہیں کہ علی کا دفاع کریں، علی کے لیے آئیں، تو اس وقت علی کہاں تھے جب ان سے یہ حق غصب ہوا تھا؟ وہ کیوں نہیں اٹھے؟ انہوں نے کیوں ان کے لیے قیام نہیں کیا؟ تو اس کے جواب میں جناب فاطمۃ الزہرا نے یہ بتایا کہ علی مثل کعبہ ہے۔ جیسے ہم لوگ مثال نہیں دیتے عموماً کہ اگر کوئی پیاسا ہے تو اس کو کنویں کے پاس جانا پڑے گا، لیکن دیکھیں بی بی نے مولا علی کو مثل کعبہ بیان کیا، یعنی اتنی اہمیت بتائی کہ جیسے کعبے کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ کعبہ ہر شہر اور ملک میں جائے اور جس نے طواف کرنا ہے وہ کر لے، نہیں، کعبے کا جس نے طواف کرنا ہے، جو کعبے کو مانے گا وہ کعبے تک ہی پہنچے گا۔ تو یہ علی مثل کعبہ ہے کہ جس نے اس کی بیعت کرنی ہے وہ علی کے پاس آئے، نہ کہ یہ علی لوگوں کے پاس جائے گا۔ اللہ صلی علی محمد کیونکہ اس زمانے کے لوگ راہ راست سے منحرف ہو گئے تھے، لیکن بہرحال کہنے میں مسلمان تھے، خانہ کعبہ کو مانتے تھے۔ اسی طرح بی بی فاطمۃ الزہرا نے فرمایا کہ ہم اہل بیت رسول خدا اللہ سے ارتباط کا وسیلہ ہے، ہم خدا کی برگزیدہ اور منتخب شدہ ہیں، ہم پاکیزگیوں کا مرکز ہیں اور اس کے قدس کا مقام ہے، ہم خدا کی حجت اور اس کی روشن دلیلیں ہیں، ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ اس میں جناب فاطمۃ الزہرا نے وہ 4 پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو اہل بیت کا ہمارے ساتھ ہے یا اس امت کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا بیان کی ہے کہ اگر کسی بھی خالق اور مخلوق کے درمیان کا رابطہ چاہیے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں،
ہمارا خالق رب ہے، خداوند متعال ہے. اگر ہمیں اپنے اللہ تک پہنچنا ہے، جو میں نے پہلے شروعاتی 5 مجلسیں پڑھی، اس میں میں نے یہی کہا کہ اپنے آپ کو پاک صاف کریں اور پہنچائیں خود کو اللہ تک، خدا کی معرفت حاصل کریں. کیسے حاصل کریں؟ یہاں بی بی بتا رہی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کون ہیں، کہ جو اللہ سے ارتباط کا وسیلہ ہے. یعنی اگر اللہ سے اللہ کی معرفت چاہیے تو بس وسیلہ کون ہے؟ یہ اہل بیت اطہار. دوسری جو پہلو بتا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ امام منصوب من اللہ ہے، بر محمد والے محمد صلوات. اور اسی قول میں جناب فاطمہ الزہرا نے فرمایا ہے کہ اللہ کی جانب سے زمین پر حجت کون ہے؟ وہ ہم اہل بیت ہیں. یعنی ہم تمام مخلوقات کے لیے، اور صرف ہمارے لیے نہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے حجت اہل بیت اطہار ہے. اور انبیاء کا وارث اہل بیت اطہار ہے. ہم زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. یہ بتاتا ہے کہ ہم وارث ہیں نبی کے. کتنے نبی ہیں؟ 1,24,000. ان سب نبیوں کے وارث یہ 14 معصومین ہیں. روزان محترم، جس شخص کو لوگ انتخاب کرتے ہیں اس کے اندر یہ 4 خصلتیں دیکھنی ہیں کہ کیا یہ ہمیں خدا سے ملاتا ہے، کیا واقعاً اس کو خدا نے پسند کیا ہے، کیا واقعاً یہ زمین پہ خدا کی طرف سے حجت ہے اور یہ انبیاء کا وارث ہے. اور اگر کسی شخص میں یہ صفات نہیں ہے تو وہ ہمارا امیر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بھی صحابی رسول کیوں نہ ہو. کیونکہ اس چیز کا حق صرف اور صرف خداوند متعال کو ہے کہ خدا خود ان برگزیدہ بندوں کو چنتا ہے اور اپنی الہی حکومت ان لوگوں کے سپرد کرتا ہے. بس اسی طرح شہدادی نے دفاع کیا ہے اور بہت ہی فصیح و بلیغ خطبات دیے ہیں. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہے کہ خدا نے ہماری پیروی کو امت اسلامی کا نظام قرار دیا ہے اور ہماری ولایت و امامت کو عامل وحدت قرار دیا ہے. اسی کو سبب بنایا کہ امت فرقوں میں تقسیم نہ ہو. یعنی اس حدیث سے وہ بیان کرنا چاہتی ہے کہ جو امام برحق ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت مولا علی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے صاف کہا تھا، من کنت مولا فہذا علی المولا، یعنی میرے بعد کون ہے تمہارا مولا، اور لوگوں نے دوسروں کو مولا بنا دیا تھا. یعنی امام برحق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی امت کو اجتماعی اور سیاسی وحدت صرف فراہم نہیں کرتا بلکہ اس امت کا اعتقاد اور اس کو عقیدتی وحدت بھی فراہم کرتا ہے. یہ نہ ہو کہ پوری امت بکھری پڑی ہو، جیسے کہ آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح امت بکھری ہوئی ہے. جو امام برحق وہ ہوتا ہے کہ امت کو بکھرنے نہیں دیتا. اگر اس وقت کے لوگ واقعاً امام برحق ولی مطلق کو مانتے تو آج امت مسلمہ کے یہ حالات موجود نہیں ہوتے. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جب مہاجرین و انصار کے کثیر مجمع میں خطبہ دیا ہے، اور تقریباً ہر خطبے کو اگر ہم پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ مسلسل کہا جا رہا ہے خطبہ فدق پڑھی ہے، خطبہ فدق کی بھی ابتدا خدا کی طرف دعوت سے ہے، خدا کی حمد و ثنا سے کی گئی ہے. اور باقی بھی جتنے خطبات ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، اسی طرح جب خدا کی حمد و ثنا بیان کر دی، خدا کی طرف دعوت دے دی، اسلام کے بارے میں بتا دیا، اس کے بعد پیغمبر کی توصیف کی ہے، اپنے بابا کی نہیں، پیغمبر کی توصیف کی ہے. کیونکہ یہ جو ام ابیہا کا لقب ہے، اگر تو ہم یہ کہیں کہ جس طرح رسول اللہ جناب فاطمہ الزہرا کی تعظیم کرتے تھے، یہ ہر باپ پہ واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ جو اپنی بیٹی کی تعظیم کرتے تھے وہ در حقیقت فاطمہ کی خداوند متعال کی وجہ سے کرتے تھے. کیونکہ خدا نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں کہ جن کے منہ سے اور جن کا عمل کوئی بھی بغیر خدا کے اذن کے نہیں ہوتا.
اور اگر بیٹی کا معاملہ ہوتا تو پھر ہم سارے مردوں کے اوپر یہ چیز واجب ہوتی، لیکن یہاں معاملہ بیٹی کا نہیں تھا، یہاں معاملہ تھا فاطمہ الزہرا کا۔ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بعد میں بی بی فلسفے کے احکام اور احکام فقہ بھی بیان کرتی تھی، اور اس کے علاوہ ولایت اور رہبری کا دفاع بھی کرتی تھی۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ ایک دفعہ بی بی خطبہ دے رہی تھی کہ ایک گستاخ نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ عزیزان، ہم ہر کسی سے فضائل علی سنتے ہیں، آئے تو آج چلے جناب فاطمہ الزہرا سے فضائل علی سنتے ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا اس لمحے بیان کیا جاتا ہے کہ شدید جلال میں آ گئی، اور بی بی نے اپنا خطبہ روکا اور کہا، اے مدینے کے جاہلوں، تمہیں کیا معلوم علی ہے کون؟ تمہیں جاننا ہے علی کون ہے؟ سنو میں بتاتی ہوں، علی امام ربانی ہے، علی صورت نورانی ہے، علی قائدوں کا قائد ہے، علی چشم و چراغ طاہرین ہے، علی ناطق حق ہے، علی مرکز امامت ہے، علی پدر حسنین ہے۔ کون حسنین؟ وہی حسنین کے جن کے اندر سے خوشبو رسالت آتی ہے اور جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ فضائل ہیں علی کے۔ اسی طرح اس زمان جہاں پہ بی بی نے بہت ہلکا ہاتھ بھی رکھا ہے، وہاں پہ جو سست اور کاہل اصحاب تھے ان کو سرزنش بھی کیا ہے۔ باقاعدہ الفاظ ہیں بی بی کے، کتنے برے ہیں وہ مرد کے جن کی تلوار کی تیز دھار کند ہو چکی ہے۔ تم لوگ کتنی جلدی ناپسندیدہ افعال میں مبتلا ہو چکے ہو، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے باطل کی آواز پر لبیک کہنے میں جلدی کی ہے، کیا تم لوگوں نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن پہ غور و فکر نہیں کیا؟ عزیزان محترم، یہاں ہمارے لیے بھی سیکھ ہے کہ اگر ہم قرآن پہ غور و فکر نہیں کریں گے، قرآن پہ عمل نہیں کریں گے، پچھلی مجالسوں میں غور و فکر کا مسلسل میں نے تذکرہ کیا تھا، صرف غور و فکر اپنے پہ نہیں کرنا، قرآن ہماری پوری زندگی کی کتاب ہے، صرف ایک کتاب اللہ نے ہمارے لیے نازل کی ہے، اور کتنی، صرف 30 پارے، اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے، جہاں ہماری 80 سالہ 60 سالہ زندگی ہے، اس میں 30 پارے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ سمجھیے، اب تو ہر زبان میں قرآن آ گئی ہے، جو سندھی پڑھتے ہیں، جو اردو اہل کتاب ہے، جو لوگ ایسے ہیں جو انگریزی کو پڑھتے ہیں، جن کو نہیں سمجھ میں آتی دوسری کتابیں، سب کے لیے ہر کتاب میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے۔ تو بی بی نے بتایا ہے کہ غور و فکر کریں قرآن میں، کیونکہ اگر غور و فکر نہیں کیا تو ہم بھی انہی میں سے ہو جائیں گے کہ جن کی تلواریں، جن کی دھار ختم ہو چکی تھی، جو باطل کی طرف مبتلا ہو گئے تھے۔ اسی طرح بی بی نے اپنے خطبات میں خواتین کو بھی پکارا ہے، ان خواتین کو احساس دلایا کہ تم جو اس وقت گھروں میں بیٹھی ہوئی ہو، اپنے مردوں کو کچھ سیکھ دو۔ وفات رسول کے بعد تم لوگ راہ راست سے ہٹ چکے ہو، اس راہ کو مت چھوڑو۔ اسی طرح جب ثقیفہ کے سیاست مند مولا علی کے گھر کا محاصرہ کر رہے تھے، اس وقت بھی بی بی نے ایک خطبہ دیا تھا کہ میں نے تم جیسے عہد شکن اور بد سلوک لوگ نہیں دیکھے کہ جو رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ کر چلے آئے۔ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ کا جنازہ غسل و کفن سے لے کر وہ لگاتار شاید 3 دن تک کا بیان ہوتا ہے، وہ 3 دن کون تھا رسول اللہ کی کے ساتھ؟ جناب فاطمہ الزہرا، مولا علی اور خانوادہ، اور کچھ صحابی جن کے نام مشہور ہیں، مقداد، ابو ذر، بس باقی سب چھوڑ کے چلے گئے تھے، اپنا ثقیفہ کر رہے تھے۔ ان کو بی بی نے کہا کہ تم رسول کے جنازے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تم لوگوں نے عہد و پیمان توڑا ہے، حق کو واپس نہیں کیا ہے، گویا تم رسول کے اعلان غدیر سے واقف نہیں تھے، کیونکہ وہ سب لوگ جو اس وقت در فاطمہ پر آئے تھے وہ سب غدیر میں موجود تھے۔ اور بی بی نے کہا کہ جان لو، تمہارا اور ہمارا فیصلہ دنیا اور آخرت میں خدا ہی کرے گا۔ اس زمانے کی یزیدیت کو بی بی نے روشناس کرایا ہے، بتایا ہے کہ دیکھو، جو حسینیت کی طرف ہے، جو رسول کے دین کی طرف ہے وہ درست ہے، اور جو نہیں ہے وہ درست نہیں ہے۔
تو اب آپ نے دیکھ لیا اس وقت کے یزید کو تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن اس وقت کا یزید پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اس وقت مسلسل یہ صدا ہے کہ جو حزب اللہ کے لوگ ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ جو پارا چنار میں مجاہدین کھڑے ہوئے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ قتل و غارت گری کر رہے ہیں۔ کیا اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو بچانا ٹیررسٹ کہلاتا ہے؟ اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے تو یہ بتائیں کہ وہ اسرائیلی، وہ داعشی جو اسرائیل میں انہوں نے 10,000 سے زائد بچے مار دیے، وہ بچے خود سے نہیں آئے تھے ان سے لڑنے، وہ بچے تو اپنے گھروں میں کھیل رہے تھے۔ اسی طرح پارا چنار میں وہ بچہ سفر کر رہا تھا جس کی گاڑی پہ انہوں نے شلیک کر کے وہ 6 مہینے کا بچہ مارا ہے، اس بچے کا کیا قصور تھا؟ کیا وہ دہشت گرد تھا؟ کس نے کہا کہ بچے دہشت گرد ہوتے ہیں؟ بچوں کو تو کچھ نہیں پتا ہوتا، تو پھر یہ 10,000 جو بچے مارے ہیں تو پھر کون دہشت گرد ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ حزب اللہ اور یہ فائٹرز، یہ سب یہ فائٹرز ہیں، فریڈم فائٹرز، جیسے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے 1947 میں باقاعدہ جنگ کی، جہاد کی، تو ہم ٹیررسٹ تھے؟ نہیں، ہم نے اپنا ملک حاصل کیا تاکہ ہم اسلام پر عمل کر سکیں۔ اسی طرح وہ اس وقت زمینہ سازی کر رہے ہیں امام کے لیے، وہ آزادی کے جنگجو ہے۔ خود آپ اپنا اندازہ لگائیے، اب ان کا ساتھ ہم نے دینا ہے، اور جو لوگ ان کے خلاف ہیں وہ حقیقتاً غدار ہیں۔ بزان محترم چند جملے مصائب کے بیان کروں گی۔ وہ غم، وہ پسلی کا ٹوٹنا، وہ فدق کا چھلنا، وہ دربار میں جانا، وہ محسن کی شہادت، وہ سینے میں بی بی کا کیل کا گھٹ جانا، یہ کتنا سخت ہے۔ اور جناب فاطمہ الزہرا کی صبر کی انتہا بیان کیا جاتا ہے کہ بی بی اتنی کمزور ہے، اتنی نقاہت ہے کہ جب اپنے ہی گھر کے آنگن میں چلتی ہے تو بی بی چھڑی کے بغیر نہیں چل سکتی، آرام سے جیسے ہم چل کے آ گئے ایسے نہیں چل سکتی، بی بی چھڑی کی مدد سے چلتی ہے، اور وہ بھی کئی دن نہیں، تھوڑے سے دن بی بی زندہ رہی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب شہادت سے نزدیک وقت آیا ہے بی بی کا تو کبھی بے چین نظر آتی ہے۔ جناب اسما مولا علی کا پیغام دیتے ہیں، جناب آپ سب جانتے ہیں کہ بی بی کی پسلی، حتیٰ کہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ بی بی کی پسلی ٹوٹ گئی ہے، نہ بچوں کو معلوم تھا، بی بی نے اتنے چھپا کے رکھی تھی۔ تبھی تو مولا علی نے ایک آہ بھری تھی جب پسلی کا درد پتا چلا تھا۔ جناب سلمہ نے مولا علی کو بیان کیا ہے کہ فاطمہ تڑپ رہی ہے، بس مولا علی گھبرا کے آئے ہیں، تیز قدموں سے فاطمہ کے پاس پہنچے ہیں، آغوش میں فاطمہ کا سر لیا ہے، کہا زہرا، جواب نہ آیا، کہا فاطمہ، تب بھی کوئی جواب نہ آیا، کہا بنت رسول میں ابھی آیا ہوں، بس علی کا نام سننا تھا کہ فاطمہ نے آنکھیں کھولی۔ فاطمہ نے دیکھا، کہا اے علی مجھے ایک بات بتائیے گا، کیا میں نے کبھی اپنے مولا آقا کی مخالفت کی ہے؟ علی تڑپ گئے یہ بات سن کے، کہا نہیں، ارے آپ نے زندگی میں کوئی مخالفت نہیں کہی، میں آپ سے راضی ہوں، بس ابھی بھی اپنی وصیتیں کرتی ہے۔ علی مجھے آپ نے غسل دینا ہے، علی مجھے آپ کفن پہنائیں گے، علی مجھے حنون اور دفن آپ کریں گے، لیکن یاد رکھیں یہ سارے کام رات کے اندھیرے میں ہونے چاہیے۔ بزان محترم وہ وقت بھی آ گیا کہ رات کے اندھیرے میں علی نے غسل و کفن دینا شروع کیا ہے۔ ادھر بی بی کی جب شہادت کے بعد غسل شروع کیا ہے تو علی نے ایک ایسی چیخ ماری کہ فضا پوچھتی ہے، مولا آپ نے تو ہمیں رونے کو منع کیا تھا، کہا فضا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، ارے فاطمہ نے اپنی زندگی میں مجھے نہ بتایا، فاطمہ جانتی تھی کہ وہ علی کہ جو رات کے اندھیرے میں میری ان پسلیوں کو نہیں دیکھ پائے گا، وہ برداشت نہیں کر پائے گا، وہ دن کے اجالے میں کیسے برداشت کرے گا۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق محمد، بحق